مبشر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس وقت تو اللہ کا شکر ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے اور معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی پچھلے 2-3 مہینے سے جو خطے کے اندر ایک ٹینشن رہی اور ایک کانفلکٹ رہا ایران اور امریکہ کا، اس نے بہت ساری چیزوں کو متاثر کیا، خصوصاً سپلائی چین کو اور انرجی سیکٹر کو. آپ کا بھی چونکہ الیکٹریکل انڈسٹری سے ڈائریکٹلی تعلق رہا ہے تو اس کے اندر انجینئرنگ سیکٹر نے کیا لرننگ ہے، کیا اپرچونیٹیز ہیں اس قسم کے کانفلکٹ کے اندر؟ جی بالکل جی. جو یو ایس ایران کی جو وار ہوئی ہے اس کے اوپر بڑا جو معاملہ ہے سپلائی چین وغیرہ بہت ڈسٹرب رہی. ٹھیک ہے، فریٹ سے ریلیٹڈ کافی ایشوز آتے رہے، اور ڈیفینیٹلی جب وہ اسٹریٹ آف ہارموز جب بند تھا اور موسٹلی جو کمپنیز ہیں ان کے جو ویئر ہاؤسز ہیں جو سپلائی کی جو ہیں وہ یو اے ای میں بیس کرتے ہیں. اور یو اے ای آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے کوئی بھی چیز اگر پاکستان کے لیے اور ادھر سے انفیکٹ اور بھی کہیں آگے جانی ہے تو وہ اسٹریٹ آف ہارموز سے ہی گزر کے جانی ہے. تو اب جو ہے جب وہ بند ہو گیا تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ساری چیزیں کافی متاثر ہوئی ہیں اس کے، اور انفیکٹ ابھی تک بھی اس کے اوپر وہ متاثر ہی ہیں. دوسری آپشنس پھر اس کے اوپر بائر کی سے ریلیٹڈ آتی ہیں، لیکن بائر میں بھی آپ اتنی بڑی شپمنٹس وغیرہ آپ لیتے ہیں، الٹیمیٹلی کاسٹ کے اوپر جو سے فرق پڑتا ہے. پہلے ہی اگر آپ یورپین برانڈ کو جس طرح ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں علیگرام میں فرانس میں، اور اس میں پہلے ہی وہ ایک پریمیم اور ایک اس کے اوپر ہائی اینڈ پروڈکٹ آ جاتی ہے، اور جب اس کے اندر پرائسز اور بڑھ جاتی ہیں فریٹ کی صورت میں تو اس میں بھی پھر مزید ہمیں اس میں ڈیفیکلٹی اور پرابلم آئی ہے اور ہم لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر کمپنیز نے پرائسز بھی بڑھا دی کیونکہ ان کے لیے بھی وار تو پوری دنیا کے لیے چل رہی تھی. اب وار سرچارج بھی لگے ہیں تو ہوپفلی اب کوئی ڈیل کی باتیں ہم سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کلیئر ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ سپلائی چین بھی بہتر ہو جائے گی. اچھا، اس وقت جب آپ نے کہا کہ آپ یورپین برانڈس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو مارکیٹ کے اندر دو بڑے کمپٹیشن ہیں. اگر کنٹری وائز دیکھا جائے تو ایک یورپ کے برانڈز ہیں اور ایک چائنا کے برانڈز ہیں. بالکل اسی طرح. تو اس کے اندر ایک چیز کو لے کے چلنا اور اس کی مارکیٹ کرنا کتنی دشواری اور کتنی آسانی رہتی ہے؟ دیکھیں دشواری تو بہت ہے، اور اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے، کسی شبہ والی بات نہیں ہے کہ چائنیز نے اپنی کوالٹی کو بہت بہتر کی ہے. وہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور ابھی بھی جو یورپین برانڈز بھی ہیں وہ بھی اپنی مینوفیکچرنگ کچھ چائنا کے اندر لگوانے کے اوپر مطلب مجبور ہوئے ہیں. پلس اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کے سامعین کو میں بتاتا چلوں کہ ویسے تو ماشاءاللہ آپ کے جتنے بھی لسنرز ہیں ویورز ہیں وہ سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ جو ٹیرف جو گورنمنٹ آف پاکستان جو لگاتی ہے اس کے اندر چائنیز پروڈکٹ کے اوپر ریبیٹ دی جاتی ہے. ایٹ لیسٹ ہمارے سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں جس طرح سوئچ گیئر کی پروڈکٹس ہیں اس میں میڈ ان چائنا کی جو ٹیرفس ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو ایک ویسے کاسٹ بھی وہاں سے کم آ جاتی ہے، پلس جب ٹیرف بھی کم ہوتے ہیں تو اس میں کافی سہولت ہو جاتی ہے. تھوڑا مبشر الیکٹرک کے بارے میں بتائیے گا، کب سے یہ اسٹیبلشڈ ہے اور کون کون سے سیکٹرز کو سرو کر رہے ہیں؟ مبشر الیکٹرک تو جی یہ ارلی 1960 سے ہے. میرے گرینڈ فادر نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، اور ود دی نیم آف شاہد الیکٹرک اسٹور یہ پہلے ہوا کرتا تھا. 1986 سے یہ مبشر الیکٹرک کمپنی ہوئی. ٹھیک ہے، میں تھرڈ جنریشن ہوں اس میں. اور ہم لوگ ہمارا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی جو ریٹیل کا جو سیکٹر ہے ہمارا جس کو لیڈ میرے بھائی کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جی آل پروڈکٹس آل سوئچ گیئر پروڈکٹس انڈر ون روف. انفیکٹ ہم کافی برانڈس کے آفیشیل ریسیلرز بھی ہیں. تو ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو جو ریٹیل کے جو ہمارے جو سیکٹر دیکھتے ہیں وہاں پہ ریٹیل آؤٹ لیٹ کے اوپر آپ کو تقریباً سبھی ویل نون برانڈس مل جائیں گے یہاں پہ. اور شاہد انٹرنیشنل کون سے برانڈس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ شاہد انٹرنیشنل سوللی جون سا ہے اس کے اوپر اپنی جو جتنی کمپنیز ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس میں لیگراں آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اینٹس آتی ہے، ٹرکش ہے انرجی مینجمنٹ سے اور میجرمنٹ سے اس کے سارے سلوشنز ہیں. پھر اس کے علاوہ ہٹاچی کی کنٹرول سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں، اور اسی طرح 3-4 کمپنی اور ہیں جو پورا ایک سوئچ گیئر کا جو ہم پیکیج بناتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.